آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما کہ پڑھیں گے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمود رحمۃ العالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمود رحمۃ العالمین۔ آج 29واں ہمارا موضوع آئیں اپنا محاسبہ کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کو ہوں اللہ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور تم دیکھو کہ تم نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس کے اندر پورے محاسبے کو ذکر کر دیا گیا۔ انسان زندگی کے اندر جب سوچتا ہے کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، میں نے مرنا بھی ہے، میں نے اللہ کے حضور پیش بھی ہونا ہے، جب یہ چیزیں اس کے پیش نظر ہوتی ہیں تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ میں نے جب اپنے اللہ کے سامنے منہ دکھانا ہے تو کیسے دکھانا ہے، کیا میرے پلے عمل ہے، میں نے زندگی نمازی کتنی پڑھی ہیں، روزے کتنے رکھے ہیں، حج فرض دار کیا ہے کہ نہیں کیا، صدقہ فطر مجھ پہ واجب تھا دیا ہے کہ نہیں دیا، کہیں میں نے ڈنڈی تو نہیں ماری، کہیں میں نے گناہ تو نہیں کیے۔ جب اس کا یہ یقین پختہ ہو جائے کہ میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، مرنے کے بعد میں نے اٹھنا ہے، میں نے جو یہاں پہ بیجنا ہے میں نے وہ کاٹنا ہے، مجھے اس کا حساب دینا ہے، جب یہ بندے کے اندر چیز راسخ ہو جاتی ہے تو پھر بندہ اس کے بارے میں سوچتا ہے، اس کے بارے میں بندہ پھر تیاری کرتا ہے۔ اسی کو محاسبہ کہتے ہیں۔ انسان اپنے آپ کو دیکھے میں کہاں کھڑا ہوں، بھائی سامنے والے کا تو سب کو پتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے۔ انسان کا کمال اس میں ہے کہ دیکھے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، میں نظام زندگی کیسے گزارتا ہوں، اس کو محاسبہ کہتے ہیں۔ محاسبہ اس بندے کے اندر ہوتا ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے، اپنا محاسبہ وہ کرتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کو اپنے عیب نظر آنا شروع ہو جائیں، فرمایا وہ خوش نصیب ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے تم میں خوش نصیب، فرمایا تم میں سے میرا مخلص دوست وہ ہے کہ جو میرے سامنے میرے عیب ظاہر کرے کہ عمر تیرے اندر یہ کمزوری ہے لہذا اس کمزوری کو دور کرو۔ اب اس لیے انسان کے لیے اپنا محاسبہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے، یہ بنیاد ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بار بار امت کی اس چیز کی طرف توجہ دلائی۔ کہیں ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ ارشاد فرمایا شبابک قبل حرمک، جوانی کو غنیمت جانو۔ فرمایا جوانی ڈھل رہی ہے، بڑھاپا آ رہا ہے، بڑھاپے سے پہلے فرمایا ہر بندہ اپنی زندگی کو غنیمت جانے، مت کوئی بوڑھا سمجھے کہ میں بوڑھا ہوں لہذا میری تو جوانی جا چکی۔ بھائی آنے والے وقت کے اعتبار سے آپ جوان ہیں، ابھی ظاہر ہے آنے والے وقت میں خدا نہ خواستہ ابھی تو آپ اپنے قدموں پہ چل کے اللہ کے گھر میں آ گئے، اللہ نہ کرے تو ایسی صورتحال بن جائے اتنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں کہ آپ کسی کے محتاج ہو جائیں۔ آپ بیٹے کو کہیں بیٹا مجھے لے چلو مسجد میں، بیٹے کو کہیں کسی کو کہیں، اللہ رب العزت کا آپ پہ کرم ہے آپ بھی کہ آپ اپنے قدموں پہ چل کے آئے ہیں، آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں۔ فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو، یہ محاسبہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقْمِكَ، اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ آج آپ صحت مند ہیں، اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، بیماریوں سے مبرہ ہیں، خدا نہ خواستہ کسی کو بلڈ پریشر کی بیماری ہے تو 50 بیماریوں سے بچا ہوا بھی ہے، اگر کسی کو شوگر کا مسئلہ ہے تو 50 بیماریوں سے بچا ہوا بھی ہے۔ خدا نہ خواستہ کوئی ایسا مرض لگ گیا کہ وہ بندہ اٹھ کے بیٹھنے سے بھی جاتا رہا، خدا نہ خواستہ کسی کو فالج ہی ہو گیا، لقمہ منہ تک نہ لے جائے تو پھر کیا ہے۔ فرمایا یہ جو اللہ نے تمہیں صحت دی ہے نا، اس صحت کو غنیمت جانو، یہ محاسبہ ہے کہ فرمایا صحت کو غنیمت جانو۔ پھر تیسرے نمبر پہ ارشاد فرمایا وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، فرمایا فراغت کو مشغولیت سے پہلے غنیمت جانو۔ آج آپ سارے لوگ فارغ بیٹھے ہیں، کل کے اعتبار سے آج اگر کسی کو 10 گھنٹے آرام کو ملتے ہیں شاید آنے والے دنوں 6 گھنٹے بھی نہ ملے۔ آج آپ فراغت میں ہیں، اس زندگی کو غنیمت جانیں۔ پھر ارشاد فرمایا وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنے مرنے سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو۔ مر جائیں گے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، زندگی میں تم نے ان چیزوں کو غنیمت جاننا ہے۔ فرمایا زندگی تم نے کیسے گزارنی ہے۔ کہیں میرے آقا علیہ السلام نے لوگوں کو جھنجھوڑتے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم حتی تسأل عن خمس، فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا۔ ان عمرہ فیما افنا، زندگی کہاں گزاری ہے، ان شبابی فیما ابلا، جوانی کہاں پہ گزاری ہے۔ کتنا مشکل سوال ہے کہ ساری زندگی کا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا، پوری جوانی کا جواب دینا کہاں گزاری ہے۔
وَأَنْ مَالٍ مِّنْ أَيْنَ اِكْتَسَبَهُ، بندے مال کہاں سے کمایا ہے بتاؤ، ایک ایک روپے کا حساب دینا پڑے گا. اور فرمایا وَمِنْ أَيْنَ أَنْفَقَهُ، خرچ کہاں کیا ہے، یعنی حلال کمانا بھی ضروری ہے، حلال جگہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے. اور نمبر ارشاد فرمایا مَاذَا عَمِلَ بِمَا عَلِمَ، جتنا علم کا عمل کتنا کیا ہے. یہ قدم ہلانے سے پہلے ہم نے جواب اللہ کی بارگاہ میں دینے ہیں. یہ ہے اپنے اندر فکر پیدا کرنا، ہم نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ہم نے جواب دینی ہے. اس لیے علامہ اقبال سارے دن کی روتے تھے. کس نے کہا اقبال رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو آپ کہتے تھے یہ رونا تب سے ملا ہے جب میں کالج سے واپس آیا تو دروازے پہ کسی فقیر نے دستک دی، کہا اللہ کے نام میں مجھے کچھ دو. میرے والد ماجد نے جو تھا مجھے دیا تو میں فقیر کے جا کے کاسے میں ڈال دیا. فقیر نے کہا رقم تھوڑی ہے اور مجھے دو. اقبال کہتا میں نے کہا جا تیرا اللہ بھلا کرے، لیکن وہ نہ گیا. اس نے کہا نہیں اور مجھے چاہیے. اقبال کہتا جوانی تھی، غصہ آیا، میں نے یوں ٹھوکر ماری، فقیر کا کاسا ادھر جا پڑا، پیسے بکھر کے ادھر، فقیر ادھر بیٹھ کے رو رہا تھا. اقبال کہتے ہیں فقیر باہر رو رہا تھا لیکن میرے ابا جی اندر رو رہے تھے. میں گیا اپنے ابا جی کے پاس، میں نے کہا ابا جی فقیر کے رونے کی تو سمجھ آتی ہے، آپ کے رونے کی سمجھ نہیں آتی. تو اقبال کہتے ہیں یہ درد تھا جو پہلی دفعہ مجھے اپنے والد سے ملا. میرے والد کہنے لگے اقبال قیامت کے دن اگر میرے رب نے پوچھ لیا تیرے دروازے پہ میرا فقیر آیا تھا تو تیرے بیٹے نے ٹھوکر مار کے پیسے گرا دیے، اقبال بتا میں جواب کیا دوں گا. فرماتے بس یہ وقت تھا کہ جو بات میرے دل پہ جا لگی. پھر ساری زندگی روتے تھے اور کہتے تھے تو غنیت ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر حساب امرا تو بینی ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر. یا اللہ میرا حساب نہ لینا، یا اللہ میرے عمل ہی نہیں کہ تو حساب لے. یا اللہ اگر میرا حساب لینا ضروری بھی ہوا میرے نامہ اعمال کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نگاہوں سے پوشیدہ رکھنا. یا اللہ میرے عمل اس قابل نہیں حضور علیہ السلام کی نگاہ بھی ان پہ پڑ سکے. یہ کمال تھا جو انہیں ملا. اور پھر وہ یہ اپنا محاسبہ کرتے تھے، فکر کرتے تھے. اور یہ فکر صحابہ میں پتہ کتنی تھی؟ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، نام ہی کتنا خوبصورت ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ دوڑے دوڑے گھر سے نکلے اور کہہ رہے تھے اونچی آواز سے رستے میں، اور لوگوں حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. حنظلہ یہ آوازیں لگا رہے ہیں. اللہ اکبر. صدیق اکبر رستے میں ملے، کہا تجھے کیا ہو گیا؟ کہا حنظلہ منافق ہو گیا. حضرت صدیق اکبر کہتے کیسے تو منافق ہو گیا؟ کہا جب تک میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں ہوتا ہوں آخرت کی فکر ہوتی ہے، دوزخ کا خوف ہوتا ہے، ابھی لگتا کہ قیامت آ جائے گی، ہمیں یہ لگتا ہے. گھر میں جاتے ہیں بیوی بچوں میں یوں مصروف ہوتے ہیں، دنیا میں یوں مصروف ہوتے ہیں، یوں لگتا ہے ہمیں خدا بھول گیا. اس لیے وہاں حالت اور یہاں حالت اور، تو یہ تو منافق ہوتا ہے، لہذا میں منافق ہو گیا. صدیق اکبر نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا یہ حالت تو میری بھی ہے، چلو حضور کی بارگاہ میں چلتے ہیں. جا کر عرض کی حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ، آقا حنظلہ تو منافق ہو گیا. میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے وہ کیسے؟ عرض کی آقا آپ کی بارگاہ میں حالت اور ہے. اپنی فکر دیکھے، یہ نہیں فلانے کے اندر یہ برائی، فلانے کے اندر وہ، تو فلانے کے اندر وہ، اگلے کی ساری برائیاں نظر آئیں، اپنا کچھ بھی نظر نہ آئے. حضرت حنظلہ صحابہ کی سیرت کیا ہے؟ اپنے اندر کمزوریوں کو دیکھتے ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرمایا حنظلہ اسے منافق نہیں کہتے. جو حالت تمہاری میری بارگاہ میں ہوتی ہے گھر میں بھی ہو جائے تو فرشتے رستوں میں تمہیں سلام کرے کھڑے ہو گے. فرمایا کچھ تو فرق پڑتا ہے کہ میری بارگاہ میں بیٹھنے کا رنگ اور ہے تو گھر میں جاتے کچھ تو فرق پڑنا ہی ہے. لیکن دیکھیں اپنی فکر کتنی تھی، وہ کس قدر محاسبہ کرتے تھے. محاسبہ کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالیٰ بصرہ کے بہت بڑے صوفی بزرگ تھے. عام کہتے ہیں میں ایک دن سفر پہ جا رہا تھا تو میں رستے سے گزر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ ایک بندہ رو رہا ہے. تو منصور بن عمار کہتے ہیں سفر پہ تھا تو میں نے پڑاؤ ڈالا، میں نے رات آرام کرنا تھا. کہتے ہیں میں سونے لگا لیکن وہ بندے کی آواز بڑی تنگ کر رہی ہے، وہ بڑی اونچی آواز میں رو رہا ہے، اپنے رب کو پکار رہا ہے. کہتے ہیں میں نے دور سے نہ آیت پڑھ دی، قو انفسکم واہلیکم نارا، لوگوں خود بھی جہنم سے ڈرو، گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ. کہتے ہیں میں نے آیت پڑھی، خاموشی ہو گئی، رونے کی آواز بند ہو گئی، مجھے سکون کی نیند پڑ گئی. کہتے ہیں میں نے جہاں جانا تھا صبح وقتی اٹھ کے نکل پڑا، واپسی بھی میں نے اسی رستے پہ گزرنا تھا. کہتے ہیں جب اس رستے سے آیا تو ایک اماں بڑی رو رہی تھی اور ایک جنازہ نکل رہا تھا. میں نے پوچھا اماں یہ کون گیا دنیا سے؟ کہا میرے زخموں پہ نمک نہ چھڑکو. پوچھا اماں بتا تو صحیح یہ جانے والا کون ہے؟ ماں کہتی ہے یہ میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا. منصور بن عمار کہتے ہیں میں نے پوچھا اماں تیرے بیٹے کا انتقال کیسے ہوا؟ کہا بیٹے مجھے نہیں پتا، اتنا جانتی ہوں رات میرے بیٹے پہ اللہ کے خوف کا غلبہ تھا، وہ رو رہا تھا اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں. کسی گزرنے والے نے یہ پڑھا تھا لوگوں جہنم سے بچو، گھر والوں کو بھی بچاؤ.
بس یہ میرے بیٹے نے آئے تو سنی ایسا خوف طاری ہوا بیچاری کی روح پروار کر گئی۔ منصور بن عمار کہتے ہیں میں کہہ رہا تھا اپنے آپ کو منصور دیکھ اللہ سے ڈرنے والے ایسے ہوتے ہیں، تو کیا اپنے رب سے ڈرتا ہے؟ دیکھیں ان لوگوں کو اللہ کا خوف کتنا تھا، وہ کتنا ڈرتے تھے، حالانکہ وہ نیکی بھی کرتے تھے، گناہ بھی کوئی نہیں تھا، ڈرتے پھر بھی بڑا تھے۔ آج ہم نیکی بھی کوئی نہیں کرتے، گناہ بھی بڑے ہیں، خوف خدا بھی ہمارے اندر اس درجے کا نہیں جس درجے کا خوف خدا ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ ہے کیفیات محاسبے کی۔ اور بھائی دنیا کی میں جن کو یہ فکر لگ جائے ہم نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، وہ برائیوں کے دروازے کھولتے نہیں، کھولے دروازے بھی بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چلے ہم حالیہ کی بات کر لیتے ہیں، یہ آپ کے ملک شام کے اندر علاقہ ہے دمشق کے اندر ایک لڑکی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ اللہ اکبر، میں نے کہا یہی جذبہ ہے اپنے محاسبے کا، فکر پیدا کرو، اللہ کو منہ دکھانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، کیا اپنے کرتوتوں کا وہاں پہ جواب دیں گے۔ دمشق کے اندر ایک یونیورسٹی تھی تو وہاں پہ ایک لڑکی پڑھتی تھی یونیورسٹی کے اندر، اسی یونیورسٹی میں اس بچی کا باپ ایک ڈپارٹمنٹ کا انچارج بھی تھا۔ بچی روزانہ آتی جاتی، ایک دن چھٹی ہوئی یونیورسٹی سے بچی نکلتی ہے تو بارش بڑی شدید ہے، سردی کا موسم ہے، بارش اتنی شدید ہے کہ آسمان سے اولے پڑنے لگتے ہیں، برف باری ہونے لگتی ہے، گرمی سردی کی شدت ہو اور اوپر سے برف باری ہو اور ہوا بھی بڑی تیز چلتی ہو اور طوفانی ماحول بھی ہو تو ظاہر ہے بڑے بڑے کبھی لوگ گھبرا جاتے ہیں۔ تو عورت تو پھر ایک عورت ہی ہوتی ہے، ایک عورت جب یونیورسٹی سے نکلتی ہے تو اندھیری رات دن کو چھا جاتی ہے، شدید بارش، ٹھنڈ کا موسم، اولے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، لڑکی کا گھر ذرا دور ہوتا ہے، وہ لڑکی نکلتی ہے تو اچانک بارش اتنی شدید ہوتی ہے کہ عورت کو جائے پناہ تلاش کرتی ہے کہ مجھے ٹھہرنے کے لیے، کچھ وقت گزارنے کے لیے، کوئی ٹھنڈ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ مل جائے، کوئی اسے جگہ نظر نہیں آتی۔ اچانک اسے گھر نظر آتا ہے، وہ گھر پہ دستک دیتی ہے، ایک نوجوان باہر نکلتا ہے، ظاہر عورت کام رہی ہوتی ہے، نوجوان بھی سمجھ جاتا ہے کہ اس طوفانی عالم میں قریب گھر کوئی نہیں، یہ عورت اگر کام رہی ہے تو سہارا تلاش کر رہی ہے۔ نوجوان نے اپنا ایک کمرہ دیا، وہ خاتون وہ لڑکی اس کمرے میں گئی، اس کمرے میں جا کے بیٹھی، جب کمرے میں پہنچی تو اس کے ہاتھ میں سارے کتابیں تھی، پوچھا کہاں سے؟ کہا فلاں یونیورسٹی سے۔ تو جب اس نے بتایا فلاں یونیورسٹی سے تو یہ لڑکا بھی اسی یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا۔ تو جب اس نے کہا اسی یونیورسٹی کی لڑکی ہے، وہ نوجوان بڑا نیک آدمی تھا، اس نے اس کو کمرہ دے دیا، خود باہر نکل آیا، گرمی سردی بڑی شدید تھی۔ اس نے کیا کیا، جو ہیٹر تھا وہ لڑکی کے کمرے میں جا کے رکھ دیا، لڑکی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی، جب اس کو ہیٹر ملا سکون ملا تو بستر پہ سو گئی۔ جب بستر پہ سو گئی تو وہ لڑکا کمرے میں گیا کہ میں ہیٹر باہر لے آؤں، زیادہ اندر گرمائش نہ ہو جائے، وہ ہیٹر لینے کے لیے جاتا ہے تو عورت اپنے بستر پہ، لڑکی اپنے بستر پہ سو رہی ہے، شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے، وہ جلدی سے کمرے سے باہر نکلتا ہے، جب کمرے سے باہر ہیٹر لے کے نکلتا ہے تو شیطان پورا اس پہ غلبہ کر لیتا ہے۔ وہ بندہ خدا نوجوانی کے عالم میں یہ سوچتا ہے میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، کالے کرتوت کر کے جاؤں گا تو کیا اللہ کو منہ دکھاؤں گا؟ شیطان پورا غلبہ کر دیا تھا۔ اس نے کہا، اور بندہ خدا یاد رکھنا، اندر والے کو کہا دنیا کی آگ بڑی ہے لیکن جہنم کی آگ اس سے بھی کئی گنا بڑھ کے ہے۔ اس نے اپنی انگلی ہیٹر کے اوپر رکھ دی، انگلی پوری اس کی جل گئی۔ شیطان نے غلبہ کیا ہوا تھا، دوسری انگلی بھی رکھی، وہ بھی جل گئی، تیسری، چوتھی، 5 انگلی اس نے یہاں جلا دی، اتنے میں بے ہوش ہو گیا۔ لڑکی اندر سوئی ہوئی تھی، اس کا جب ہوش آیا ایک رات گزرنے کے بعد، وہ صبح اٹھی، دوڑی اپنے گھر کی طرف، بیٹی گھر میں نہ آئے، باپ بیچارہ تو زندگی موت کی کشمکش میں ہوتا ہے کہ میری بیٹی جوان کہاں پہ چلے گی، باپ کبھی ادھر کبھی ادھر پھر رہا تھا، میری بیٹی کہاں پہ گئی۔ لڑکی جب گھر میں آتی ہے تو باپ پوچھتا ہے بیٹی بتاؤ کدھر رہی تم؟ بیٹی سارا منظر بتاتی ہے، باپ میرے ساتھ یوں بنا، میں ایک جگہ پہ رہی، مجھے سونے کا پتہ، یہ نہیں پتہ سونے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوا۔ باپ کو بڑا غصہ آیا ہے، وہ اسی یونیورسٹی کا انچارج ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ اسی یونیورسٹی کا بچہ تھا جس کے ساتھ میری لڑکی رہی۔ اس نے جا کر حاضری دیکھی کہ کون کون سے بچے ایسے تھے جو کل غیر حاضر تھے، تو دیکھنے کو ملا کہ ایک ہی بچہ ایسا تھا جو غیر حاضر تھا۔ اس نے پتہ کیا وہی لڑکا ہے۔ خیر جب اس کے گھر میں گیا تو پتہ چلا وہ تو گھر میں نہیں ہے، وہ تو ہاسپٹل میں۔ یہ استاد یونیورسٹی کا تھا، لڑکی کا جو باپ تھا یہ ہاسپٹل میں چلا گیا، جا کر کیا دیکھتا ہے کہ اس نوجوان کی 5 انگلیاں جلی ہوئی ہیں، وہ بے ہوش پڑا ہوا ہے۔ ڈاکٹروں نے علاج معالجہ کیا، اسے کو ہوش آیا۔ اب وہ بچی کا باپ اس لڑکے سے پوچھتا ہے یہ تجھے کیا ہوا؟ اس نے منوان بات ساری سنائی۔ اس نے کہا شیطان کا مجھ پہ غلبہ تھا، میں نہیں چاہتا تھا کہ میں منہ کالا کروں اور اللہ کی بارگاہ میں مجرم کی حیثیت سے پیش ہو جاؤں۔ میں نے دنیاوی تکلیف برداشت کر لی، حشر کی تکلیف زیادہ سخت ہے،
اس باپ کی آنکھوں میں ایک آنسو یہاں سے ٹپکا، ایک یہاں سے ٹپکا. اس نے کہا اگر تیرے دل میں اللہ کا خوف اتنا ہے تو میں اپنی بیٹی کا نکاح بھی تیرے ساتھ ہی کروں گا. آپ دیکھیں کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے پھر اللہ اس بندے کے لیے بند راہیں پھر کیسے کھولتا ہے. بھائی یہ کیفیت محاسبے کی اللہ کو منہ دکھانا ہے. اگر میں نے یہ کام کر لیے میں کیسے اپنے رب کے سامنے پیش ہو سکوں گا. یہ جو کیفیت ہے بندے کو گناہوں سے روکتی ہے، بندے کو نیکی کی طرف مائل کرتی ہے. بندہ پھر اپنے لیے گناہ کے دروازے بند کرنا شروع کر دیتا ہے، اپنے لیے پھر نیکی کے دروازے کھولنا شروع کر دیتا ہے. یہ تھا ان لوگوں کا جذبہ. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. آپ کی اتنی تہجد رہ گئی تھی. فرض نہیں ہے تہجد، واجب کا درجہ نہیں رکھتی، کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے، صرف ایک مستحب کا درجہ رکھتی ہے، لیکن مسلسل پڑھتے تھے. حضرت تمیم داری کی ایک دن تہجد رہ گئی. آپ پھر پورا سال اس تہجد کا خلاف پورا کرنے کے لیے اپنے نفس کو تکلیف دیتے رہے. فرمانے لگے تیری وجہ سے میری تہجد ایک دن رہ گئی. وہ اپنے نفس کو تکلیف دیتے تھے، اذیت دیتے تھے. یہ نفس یہ جتنا تکلیف میں ہوتا ہے اتنی روح کا پرواز بندے کا بنتا ہے. آج ہم اپنے جسم کی بڑا خیال رکھتے ہیں. بڑے لوگ ہیں نا 8 تراویاں پڑھ کے نکلتے ہیں پیچھے کی طرف کہ شاید ہم نے مزید آگے پڑھی تو ہارٹ اٹیک ہی نہ ہو جائے، کہیں ہماری ٹانگیں جواب ہی نہ دے جائیں. ممکنات میں سے اب باہر جا کے کھڑا ہونا ہو، گھر میں جا کے انہوں نے ڈیوٹی کرنی ہو، لیکن 8 تراویاں جو پڑھ سکتا ہے باقی 12 پڑھتے اسے کوئی مسئلہ تو نہیں بنتا. لیکن یہ اللہ کی توفیقات میں سے ہے. کچھ وہ ہیں جو 8 بھی نہیں پڑھتے، کچھ وہ ہیں جو صرف 8 پڑھتے ہیں. کچھ ایسے خوش نصیب تھے آج 29 روزے ہو گئے الحمدللہ انہوں نے 29 دن ہی تراویح اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے پڑھی ہیں. وقت تو دونوں کا گزر گیا لیکن یکساں گزرا ہے. خوش نصیب ہے جنہوں نے پہلی صف میں کھڑے ہو کر 29 دن تراویحاں پڑھی ہیں. ہر بندہ اپنے اندر اتر کے محاسبہ کرے میں نے کتنی تراویحاں پڑھی ہیں، میں نے کتنے نیکی کے کام کیے ہیں، صدقہ و خیرات کتنا کیا ہے، میں نے ان 29 دنوں میں نمازیں قضا کتنی کی ہیں، ادا کتنی پڑھی ہیں، پہلی صف میں ہم نے کتنی پڑھی ہیں. ہر بندہ یہ اپنے اندر اتر کے محاسبہ کرے گا تو یہی مقصد حیات ہے، یہی گناہوں کو بند کرنے کا ذریعہ ہے. انسان قرآن کہتا ہے، اب دیکھیں نا بڑا خیال ہے 8 پڑھنے والوں کو کہ نہیں پڑھا ہے 8 بھی اس لیے گزارا اس سے بھی ہو جاتا ہے. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بڑے قراء کو بلاتے کہتے فلاں جگہ پہ جا کے امامت کرو، 20 سے کم تراویحاں نہیں پڑھانی. تراویح ہے ہی 20 سے کم تو تراویحوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے. یہ تو لوگوں کی اپنی طبیعت کی شریعت ہے. نہیں جی ہمیں 8 سے بھی گزارا ہو سکتا ہے لہذا فلانے 8 پڑھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں پڑھ سکتے. بھائی یہ نفس کا غلام ہے وہ بندہ، وہ اپنی ذات کا غلام ہے. جو دین کا غلام ہے، نبی پاک علیہ السلام کا غلام ہے، وہ کبھی 8 تراویحاں نہیں پڑھتا. وہ کہتا ہے یار میں نے طبیعت کی شریعت تو نہیں بنانی، میں نے اپنی طبیعت کو شریعت کے مطابق ڈالنا ہے، میں نے 20 تراویحاں پڑھنی ہے. اب یہ بندہ اپنے جسم کا جو خیال کرتا ہے، قرآن کہتا ہے یہ جو تیرا جسم ہے بڑی جس کی حفاظت ہے یہ تیرے خلاف گواہی دے گا. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن منہ پہ مہر لگ جائے گی، یہ زبانیں نہیں بولیں گی. اللہ فرماتا ہے یہ ہاتھ کلام کریں گے. اب دیکھو جو رب زبان کیا ہے، زبان ایک لوتھڑا ہے. فرمایا کہ جو اس لوتھڑے پر آپ دیکھ لیں کسی ہڈی کے اندر دیکھنے کی قوت ہو سکتی ہے. میرے مالک کی قدرت کتنی ہے، اس نے ہڈیوں کے اندر دیکھنے کی قوت پیدا فرما دی. بھائی نہیں یہ کان کیا ہے، یہ مرکری ہڈی ہے. کان کے اندر اللہ نے ہڈی کے اندر ایک سننے کی قوت اللہ نے پیدا کر دی. جو رب ایک مرکنی ہڈی کے اندر سننے کی قوت پیدا کر سکتا ہے ہاتھوں کے اندر بولنے کی قوت بھی پیدا کر سکتا ہے. قرآن کہتا ہے سورہ یاسین میں ہاتھ بولیں گے اور فرمایا تمہاری یہ ٹانگیں بول کے گواہی دیں گی یا اللہ مجھ پہ چل کے گیا تھا برائی کی طرف. بڑا خیال ہے ان کا، یہ تو ہمارے مخالف صفت پہ جائیں گے. جس نے اس جسم کو تکلیف دی ہے، ایک دانا نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، وہ بات آپ ہر سال آنے کے لیے یہ یاد رکھنا. وہ کسی دانا نے کہا تھا وقت گزرنے کے ساتھ تھکاوٹ بھول جاتی ہے لیکن اجر باقی رہ جاتا ہے. بہت بڑی بات ہے. پچھلے سال آپ نے جو رمضان میں روزے رکھے، تراویحاں پڑھی، آپ کو تھکاوٹ یاد نہیں ہے لیکن اجر آپ کے نامہ اعمال میں اب بھی باقی ہے. اس رمضان شریف میں آپ نے جو پہلے روزے، دوسرے، تیسرے رات جو آپ نے تراویحاں پڑھی، آپ میں سے کسی بندے کو تراویحوں کی تھکاوٹ نہیں ہے. تھکاوٹ ختم ہو گئی ہے، اجر آپ کے ذمہ باقی رہ گیا ہے. بھائی یہ تھکاوٹ یہ سارا کچھ وقت گزرنے کے ساتھ ختم ہو جائے گا لیکن جو عمل اس کو تکلیف دے کے کر لیں گے نا وہ آپ کے نامہ اعمال میں باقی رہ جائے گا. بس یہی زندگی کا مقصد ہے.
گناہوں کے دروازے بند کریں اور یہ خیال کریں اللہ کو میں نے منہ دکھانا ہے، نبی علیہ السلام کا سامنا کرنا ہے۔ بندہ یہ جب کیفیت پیدا کرے گا تو گناہوں کے دروازے اپنے لیے بند کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو یہ کیفیت نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الصلاۃ والسلام علیہ